إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کو پیدا کیا ہے اور پھر ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے مالک ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، یہاں تک کہا کہ ایک درخت کا پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے گرتا ہے۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، اور ایک بیج جب زمین پھاڑ کر زمین سے پودے کی شکل میں نکلتا ہے تو اللہ کی اجازت سے نکلتا ہے۔ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یحیطون، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کی مخلوق کو جانتے ہیں اپنے علم سے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کرنا ہے، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، جمعے کی اس خطبے میں مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی قدر ہم کیسے کریں۔ سبحان اللہ۔ وما قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ، سورۃ الحج میں، سورۃ الزمر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدر کی بات کی، اپنے عظمت کی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کیسے ہوتی ہے۔ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ کو ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ حدیث اللہ کے نبی، حدیث الطبرانی الکبیر کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جا رہے ہوں تو کتنے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی حج پر جائیں، ہمارا نام بھی اس قافلے میں شامل ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ آج کل ٹریول والے جو لے جاتے ہیں، کسی عالم زاہد آدمی کا نام رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حج اور عمرے کا سفر ہوگا، تو سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں نیک دل، نیک سیرت، خدا ترس انسان اگر جا رہے ہیں تو ہمارا حج اچھا ہو جائے گا، عمرہ اچھا ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو سارے لوگ امڑ پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانے کے لیے، یہاں تک گود کا ایک بچہ بھی اس میں تھا۔ خاتون نے اس بچے کو اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ، اس بچے کا بھی کیا حج قبول ہو جائے گا؟ اس بچے نے اپنی زندگی میں لکھوا لیا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے جب اس اعلان کو سنا
تو میری بہن نے یہ نیت کی، یہ نظر مان لی، یعنی انہوں نے یہ کر لیا کہ میں پیدل چلوں گی، حج کا پورا سفر پاؤں پر سوار نہیں ہوں گی، پیدل چلوں گی، اور پھر میرا سر کھلا رہے گا، سبحان اللہ، اور میں پیدل چلوں گی، مشقتیں اٹھاؤں گی حج کی سفر میں، تاکہ اللہ میری جو مشقتیں ہیں، میرا یہ پیدل چلنا اور میرا سر کھلا رہنا اور وہ گرمی، وہ دھوپ، تپش مجھے لگے اور اتنی دوری کی مسافت پیدل چلنے کی میں تکلیف برداشت کروں تو اللہ مجھے اجر دے، سبحان اللہ۔ نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، ایک خاتون کی نیت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیا؟ وہ زمانے کی خاتون، وہ زمانے کے مرد اتنے اللہ والے تھے، اتنے تقوی اور پرہیزگار والے تھے کہ وہ زمانے میں سر ڈھانپنا ایک وقار تھا، سر ڈھانپتی تھی وہ عورتیں کہ وہ وقار کی بات ہوتی تھی، اور سر کھلا رکھتی تھی وہ تذلل اور خشوع کی بات ہوتی تھی۔ اور آج کی عورتیں سر کھلا رکھتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس وقار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہم بے غیرت ہیں، سبحان اللہ۔ ہم کتنی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ برقع بھی کیا عجیب ہوتا ہے، یہاں تک گردن تک برقع ہے، سر کھلا ہے، دیکھ کر کیا بولنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا بولیں گے ایسی عورتوں پر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا آئیں اور سر کھلا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اسماء اذا بلغت المرأة المحیض، اے اسماء جب عورت بالغ ہو جاتی ہے، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو اب اس کے بال کھلے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ بال بھی پردہ ہے، سبحان اللہ۔ کس کے سامنے عورت بال کھولے گی؟ اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے، اپنے بچوں کے، اب ان کے وہ لوگ جو اس کے اپنے ہیں۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے جو کہا کہ میں بال بھی کھلو رکھوں گی، تو وہاں تذلل کی بات تھی، خشوع خضوع کی بات تھی، خشوع خضوع کی بات تھی، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، بات اچھی ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی قدر سمجھتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شریعت کو سنتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ ہرگز نہیں، وہ چیز جائز نہیں، بھلے ہم کو کتنا اچھا لگے، کتنا بھلا لگے، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی عالم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر سارے آسمانوں کو، ایک انگلی پر زمین کو لے کر ایسے گھماتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے تو مسکرا دیے، پھر یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قدر و عظمت کی۔ یہ جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 67، سورۃ الزمر آیت نمبر 67، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت ممبر پر پڑھتے دیکھا، ما قدر اللہ حق قدرہ، اس آیت کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر پڑھتے دیکھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ آپ کے اس آیت پڑھنے کی وجہ سے ممبر کانپ گیا، سبحان اللہ۔ ممبر جو ایک جامد چیز ہے، جو بولتا نہیں ہے، لیکن اس آیت کا اتنا اثر ہوا کہ ممبر کانپ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدر یہ ہوتی ہے، اللہ کی قدر ہم سمجھ نہیں پائے، اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، اللہ کا دین یتیم ہوتے جا رہا ہے،
اللہ کے ماننے والے میرے اپنے مسلمان قسم پرسی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بیمار اپنے بستروں پر سسک رہے ہیں، یتیم اپنی یتیمی کو لے کر جی رہے ہیں، کنواری عورتیں اپنے کنوارے پن پر رو رہی ہیں، بوڑھے اور بوڑھی عورتیں اپنے بڑھاپے کو لے کر رو رہی ہیں، کون ایسا ہے جو امیر المؤمنین عمر جیسا غمگسار ہو رضی اللہ عنہ؟ کون ایسا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے غربا پر، مساکین پر، یتیموں پر، بیواؤں پر؟ سبحان اللہ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کی قدر ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر ہم جانتے ہیں، جنت کی قدر ہم جانتے ہیں۔ جنت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت ممبر پر پڑھی تو ممبر کانپ گیا۔ سبحان اللہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت میں ہم نے اللہ کی قدر کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی قدر کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب سے پہلا کام جمعے کے خطبوں میں ہم یہ کریں گے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اللہ سے ہم دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم پہچانتے نہیں، اللہ کی پہچان ہمارے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے ہم بے قدری کا شکار ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے، ایک صحابی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نے دیکھا تو کہا کادت قلبی ان یطیر، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا دل سینے سے اڑ جائے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے کا یہ انداز ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، پہلی بات جیسے ہم نے کہا کہ یہ سورۃ الزمر کی آیت 67 ہے۔ ہمارے جو دل ہیں، دل کی سیرابی ہوتی ہے۔ ابھی بارش کا زمانہ ہے، بارش پڑ رہی ہے، بارش جب زمین سوکھ جاتی ہے، آپ کے گھر میں پانی کی مشکل آ جاتی ہے، آپ کو پانی کے لیے ادھر سے ادھر سے تڑپنا پڑتا ہے، کبھی پیسے خرچ کر کے کارپوریشن کا ٹینکر بلوانا پڑتا ہے، صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زمین مر چکی ہے، زمین میں پانی نہیں ہے، تو بالکل دل بھی ایسے ہی مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دل بھی ایسے ہی مر جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن نے سمجھایا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، دیکھو زمین کیسے سکون ہے، زمین میں جان نکل گئی ہے، زمین سوکھ گئی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا، لیکن جب ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب بارش آتی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، زمین لہلہا اٹھتی ہے، پودے آ جاتے ہیں، گھاس اگنے لگتے ہیں۔ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایک سچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بالکل ایسے ہی قیامت کے دن مردوں کو زمین سے زندہ کرے گا، بارش سے جیسے پودے زندہ ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں میں سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یقین ہے۔ مالک یوم الدین، کتنے دن ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ اللہ جو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، مجھے اور آپ سے کہنا ہے کہ ہم مانتے ہیں وہ شریعت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی شریعت چھوڑ کر جا رہا ہوں
لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ شریعت میں کوئی غموض نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں۔ مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم کس عالم کی بات مانیں، یہ مسجد میں گئے تو یہ شیخ ایسا بولتے، وہ مفتی صاحب ویسا بولتے، یہ مسجد میں آئے تو یہ شیخ ایسا بولتے، یہ دونوں کے بیچ میں ہم پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے۔ بات ایسی نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، حق جیسے ہے اس حق کی ہم پیروی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ آپ حق پسند علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو حق ملے گا، آپ کوئلے کی کان میں جائیں گے تو کوئلہ ملے گا، سونے کی گولڈ مائن میں جائیں گے تو سونا ملے گا۔ آپ کا قصور ہے، ہم کیا کریں؟ اب آپ بولتے ہیں ارے سارے تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کو پڑھایا ایسا جاتا ہے، لوگوں نے بانٹ لی ہیں، لوگوں نے مدرسے بانٹ لیے، مکاتب فکر بانٹ لیے، مسجدیں بانٹ لی، ساری چیزیں لوگوں نے بانٹ لی، یہ ہمارا، یہ تمہارا، یہ ان کا، قبرستان بھی بانٹ لیے۔ پیسہ زیادہ ہے تو الگ قبرستان، آپ غریب ہیں تو الگ قبرستان، سبحان اللہ۔ وہاں بھی بھید بھاؤ، وہاں بھی انہوں نے ایسے کیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو شریعت مانتے ہیں وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ کیسے؟ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بالکل صاف کلیئر ہے، لیلھا کنہارھا۔ نبی رحمت، شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل رات جیسے اس دین کی ہے دن بھی ویسے ہی، کوئی شک نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی غموض نہیں۔ اچھے علماء کے ساتھ بیٹھو، اچھے استادوں کے ساتھ بیٹھو، اچھا دین، حق والا دین، توحید والا دین سیکھو گے۔ دوستو عزیزو، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم اللہ کی مانیں، اللہ کے رسول کی مانیں، انہی دونوں کے تعلق سے ہم ماننے کے مکلف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب پیشاب کر رہے ہوں تو سیدھے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہ پکڑو۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ نبی نے معمولی بات، آدمی پیشاب کرنے بیٹھا ہے تو کہا کہ سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑو، اگر پانی نہ ملے تو کتنے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہے، نبی نے یہ بھی بتایا، کتنے ڈھیلوں سے کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، میرے نبی نے یہ بتایا۔ اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کی بات ماننی ہوتی، کسی اور امام کی بات ماننی ہوتی، ان کے راستے اور تقلید پر چلنا ہوتا تو کیا نبی یہ نہیں بتائے ہوتے؟ اللہ کے نبی یہ نہیں بتائے ہوتے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فلاں امام کی مانو، فلاں مفتی کی مانو، فلاں شیخ کی مانو؟ نہیں، کہا کہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ستفترق امتی، میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، فرقوں میں بڑھ جائے گی، لیکن نجات، جنت اسی کو ملے گی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کے صحیح طریقے پر چلے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدر کریں، اللہ کے دین کو فرقوں میں اور عقلی، ایسی عقل کی بنیاد پر بنائے گئے اس میں نہ بانٹیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے، دل سیراب ہوتا ہے، زمین جیسے بارش سے سیراب ہوتی ہے، دل سیراب ہوتا ہے، کس سے؟ وحی الہی سے، سبحان اللہ، قرآن سے آپ کے دل کو انرجی ملتی ہے، آپ کی دل کو طاقت ملتی ہے قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں یہی کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب، یہ کتاب ہم آپ کے لیے نازل کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کتاب کو پڑھو، تمہارے دل، مردہ دل میں زندگی پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ
میں تو سارے دوستوں سے، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں سے، جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ساروں سے کہوں گا کہ آپ سورۃ الزمر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورۃ الزمر ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی پہچان کرائی۔ دوستو عزیزو، ہمارا پہلا ٹاسک ہے، پہلی چیز ہماری ہے اللہ کو ہم پہچانیں۔ ہو سکتا ہے 2-3 جمعے ہمیں لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، تو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے، اس کے دلائل قدرت سے ہوتی ہے۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے؟ کہا کہ آپ کے اور میرے دلوں کی آبیاری قرآن سے ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 67 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں سمجھی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ساری زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑیں گے، سبحان اللہ، ساری زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑیں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اپنے سیدھے ہاتھ میں۔ اور پھر کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور پھر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات بتا دی کہ ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جیسے چاہے کل قیامت کے دن سارے آسمان، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور اس ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی۔ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگو تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ کی قدر تمہارے دلوں میں نہیں؟ کیسے نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے دل میں کیسے قدر نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جب بات کی تو کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی قدر کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ کا وقار تمہارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پے در پے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ پہلے آپ کچھ نہیں تھے، آپ کچھ تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایک زمانہ آپ اور مجھ پر ایسا نہیں آیا کہ ہم کچھ نہیں تھے؟ پھر ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی شادی ہوئی، پھر ہم نطفے کی شکل میں آئے، پہلے کچھ نہیں تھے۔ پھر ہم ماں کے پیٹ کی تھیلی میں رہے، ایک زمانے تک رہے، ایک زمانے تک رہے، اور یہی ماں جو آپ کو مجھے پیٹ میں کئی مہینے ڈھوتی ہے، کل حشر میں کہے گی میرے بچے میں نے تجھے اتنے مہینے، آج ہماری اولاد ایسی ہے حلق میں کچھ اٹک جائے تو باپ اور ماں کو فوراً ایک گلاس پانی دلانے کے لیے دوڑتے نہیں۔ کچھ ایسے بچے بھی ہیں، کچھ بچے ہیں ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن حشر کی بات میں کہتا ہوں، حشر کی بات کہتا ہوں، جب ماں اپنے بچے سے کہے گی اے میری اولاد میں نے تمہیں اپنے پیٹ میں پالا، تم میری پیٹ میں رہے، میرے رگ سے تمہیں خون ملتا رہا اور تمہیں غذا ملتی رہی، مجھے ایک نیکی دے دے نا، ایک نیکی دے دے، تو کیا اولاد دے گی؟ بولا کہ نفسی نفسی، امی آج مجھے اپنی لگی ہے، میری اپنی فکر لگی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہاں ایک ایک نیکی کے لیے ہم دوڑ پڑے، جیسے قرآن نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا، اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بڑی تفصیل بتا دی کہ کیسے لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ دوستو عزیزو، آج اچھا موقع ہے کہ ہم نیکیاں اپنے دامن میں بھر لیں۔ تو کہتے ہیں ایک زندگی جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں ایک اور زندگی، دنیا میں جتنے دن رہنا ہے رہتے ہیں، اس کے بعد برزخ کی زندگی آتی ہے، سبحان اللہ، آنکھ مرنے کے بعد سے برزخ کی زندگی ہے، چاہے قبرستان میں دفنایا جائے یا دفنایا نہ جائے،
چاہے لاش جل کر راکھ ہو جائے، یا لاش پانی میں ڈوب جائے، یا لاش بالکل ہواؤں میں جلا کر اڑا دی جائے، لیکن وہ برزخ کی زندگی میں ہے۔ اسے سوال جواب ہوگا، اسے نعمتیں ملیں گی، اچھا ہوگا تو، برا ہوگا تو سزا ملے گی۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا ارے قبرستان ہی میں مجھے دفنایا نہیں گیا تو شاید مجھے چھوٹ ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ آدمی کے مرنے کے بعد وہ برزخی زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے تم کو ایسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدر سمجھو اور اللہ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وقار کا لحاظ رکھو گے۔ جیسے کہ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس میں تمہارے لیے نور بنایا، روشنی کا ذریعہ بنایا چاند کو، اور وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور چراغ بنایا سورج کو۔ ان تمام چیزوں پر غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرنے کی تعلیم ہے، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی نہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں آپ غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کے جو دلائل ہیں، اس کی جو آسمان، زمین، انسان، یہ جو انسان ہے اس کے جسم میں دوڑتا ہے خون ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں، زبان ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان ساری باتوں پر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ سوچو، مخلوق کے بارے میں سوچو، مخلوق پر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت تم کو سمجھ میں آئے گی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اسی لیے کہتے ہیں، کسی نے کہا ولدتک امک باکیا، سبحان اللہ، ایک شاعر کہتا ہے ولدتک امک باکیا۔ میں چھوٹے بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ تیری ماں نے جس دن تجھے پیدا کیا تھا تو رو رہا تھا۔ بچہ تو روتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، جب تو پیدا ہوا دنیا میں تو رو رہا تھا۔ وَالنَّاسُ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، لیکن تیرے آس پاس جو لوگ تھے وہ ہنس رہے تھے۔ سبحان اللہ، بچہ ہوا، بچی ہوئی، سارے لوگ خوش ہیں، لیکن جو پیدا ہوا وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب جب دنیا میں آ گئے ہو تو ایسا عمل کرو کل سارے لوگ رو رہے ہوں اور تم دنیا سے جاتے جاتے خوش ہو رہے ہو۔ سبحان اللہ، ایسا عمل کر کے دنیا سے جاؤ کہ سارے لوگ رو رہے ہوں کہ تم مر گئے ہو، لیکن تم خوش ہو کر جاؤ کہ میں رب ذوالجلال کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آواز آ رہی ہے، جنت سے میرا کفن آ رہا ہے، جنت سے میرا عود آ رہا ہے، جنت سے میری خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی مرتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، کچھ لوگ ایسے بھی مرتے ہیں ان کی موت پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، لیکن ہم ایسے مریں کہ آسمان اور زمین ہماری موت پر روئے۔ سبحان اللہ۔ فاعمل لنفسک، اپنے لیے ایسا کام کرو۔ یہ کب آدمی عمل کرے گا؟ جب اللہ کو سمجھے، اللہ کی قدر سمجھے گا تو اللہ کے حکم کی قدر سمجھے گا، اللہ کے آرڈر کو سمجھے گا۔ جب اللہ کا حکم ہی، اللہ کی قدر سے وہ ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، وہ شخص جو فرض نمازوں سے سو جاتا ہے، کیا وہ اللہ کی قدر سمجھتا ہے؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ جو رات میں اپنے بستروں پر سوئے لیکن صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ پورا جسم فالج ہو گیا ہے، پورا جسم بیکار ہو چکا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، پیر نہیں اٹھا پا رہے ہیں،
اللہ کی قدر کو سمجھو. جو اللہ سلاتا ہے وہی اٹھاتا بھی ہے. اٹھائے گا تو اٹھائے گا, نہیں تو پھر قبر میں سوئے گا. تو آدمی اللہ کی قدر سمجھے. جو فرض نمازوں سے سوتا ہے, جس کی صبح 6 بجے 7 بجے ہوتی ہے, کیا وہ اللہ کی قدر سمجھنے والا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی بے قدری کرنے والا ہے. جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے, انٹرسٹ کے دھندے کرتا ہے, آپ مجھے یہ دوش نہ دیں کہ ہم بڑے پاک ہیں, ہم بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں, ہماری کمائی میں سود کا 1 پیسہ نہیں آتا, ہم تو بڑے حلال ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ مسلم کمیونٹی کی اس برقع پہنی ہوئی اس خاتون کی بھی فکر کریں جو کسی ماروڑی کی دکان پہ کھڑی ہے, کسی سندھی اور راجستھانی کی دکان پہ کھڑی ہے. وہ آپ ہی کی تو بہن ہے, وہ آپ ہی کی تو ماں ہے, وہ آپ ہی کی طرح کلمہ پڑھنے والی ہے. اس کا سہارا کون بنے گا؟ اگر وہ لیتی ہے, اگر اس کی یہ نوبت آتی ہے کہ وہ اس حد تک جا چکی ہے, تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہ پوچھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک اونٹ بھی دجلہ کی ندی میں پسل جاتا ہے تو اللہ عمر سے پوچھے گا کیا یہ عمر ایسا کیوں ہوا؟ سبحان اللہ. اگر میں اور آپ قوم کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر دی ہے, آپ پر دی ہے, تو یہ ذمہ داری بھی میری بنتی ہے کہ ان کے بارے میں بھی ہم سوچیں. ہاں, اللہ کے پاس ہمیں کہہ سکتے ہیں اللہ میں بالکل پاک ہوں, میں بالکل پاک ہوں, میں نے تیری قدر جانی, تیرا وقار جانا, میں نے ایسی چیزیں نہیں لی. ہاں, لیکن اس کی فکر بھی ضروری ہے, اس کی فکر بھی ضروری ہے. اور وہ لوگ جو لوگ 24 گھنٹے, جیسے شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا امام الشاشات, وہ لوگ جو اپنا زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں, چاہے وہ آپ کا اسمارٹ فون کا اسکرین ہو, چاہے ٹی وی کا اسکرین ہو, یا کوئی اور اسکرین ہو, کیا یہ لوگ اللہ کی قدر و عظمت کو سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اسکرین کے سامنے آپ کوئی واعظ و بیان سنتے گزارتے ہیں, کوئی اچھی چیز سنتے ہیں, تو اللہ کے پاس آپ کا جواب ہوگا. دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ جواب تیار کر لیں, کل اللہ اس کے بارے میں مجھے پوچھے گا تو میرا کیا جواب ہوگا. جواب ہے تو کریں, اگر جواب نہیں ہے تو پھر تیار رہیں, اللہ کے پاس حساب بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دوستو عزیزو, کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اور آج کے اس جمعے کے خطبے میں میں نے ایک بات آپ کے سامنے بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ کی قدر کرو گے, اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچاننے سے اللہ کے آرڈرز کو, اللہ کے کمانڈز کو, اللہ کے اوامر کو, اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں آسانی ہو جائے گی. آپ دل سے کہیں گے یہ میرے اللہ کا حکم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو ایک چیز میں نے آج کے اس جمعے کے خطبے میں کہا کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس کے دلائل سے, اس کی قدرت کی نشانیوں سے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ اس میں ہونے والے تغیرات, اس کو دیکھ کر آپ اللہ احکم الحاکمین کو پہچانیں گے. اور سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے اور اس کی آیتیں ہیں جو آپ کی زندگی اور آپ کی دلوں کے لیے, یہ آپ کی دل کو زندہ کرنے کا کام کرتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہر دن قرآن سے آپ کا تعلق رہے گا. سورہ کہف آج جمعے کا دن ہے. کتنے ایسے خوش نصیب ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے سورہ کہف پڑھا ہوگا, کیونکہ مجھے یقین ہے, میں اللہ کی قدر جانتا ہوں. اس اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ کی قدر تک جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اے الہ العالمین, عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما.
اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ یہ بلا، یہ وبا جو آزمائش کی شکل میں ہم پر آ چکی ہے، یا اللہ اس بیماری کو اے اللہ تو اٹھا لے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفایابی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں، قرض دار ہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہیں، بے کسی کا شکار ہیں، یا اللہ تمام کو تیرے رحمت کے خزانوں سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مستغنی کر دے۔ یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ ہم تمام کو تیرے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہم تمام پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔